خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ چلیں مشق نمبر 1، صحیح جواب پر نشان لگائیے۔ الف لفظ کے اعتبار سے کون سا معنی صحیح ہے؟ یہ مشق نمبر 1 میں اس کو 2 حصوں میں، سب سے پہلے الف میں آپ سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ الفاظ کے جو صحیح معنی ہے اس پر صحیح کے نشان لگائیے۔ 2 آپشن دیے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اوپر کلمات اور الفاظ دیے ہوئے ہیں، پھر نیچے 2 آپشن میں اس لفظ اور اس کلمے کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ٹھیک، جو معنی صحیح ہے، لفظ سے مطابقت رکھتا ہے، اس پر آپ کو نشان لگانا ہے۔ نمبر 1 اللتی لما۔ ٹھیک، ان 2 کلموں کے صحیح معنی کیا ہے؟ الف جب، جو جب، جو جب، اللتی یعنی جو، لما یعنی جب۔ ٹھیک، نمبر 2 کفروا یدبروا۔ الف ان سب نے انکار کیا، ان سب نے غور کیا، ان سب نے انکار کیا، وہ سب غور کریں۔ کون سا معنی صحیح ہے؟ بے والا۔ ہاں، بے صحیح ہے۔ کفروا ان سب نے انکار کیا، یدبروا وہ سب غور کریں یا وہ سب غور کرتے ہیں۔ ٹھیک، دونوں معنی بیان کیا تھا اوپر۔ نمبر 3 تبیان میزان۔ تبیان الف واضح کرنے والا، میزان ترازو، تبیان یعنی بیان، میزان دروازہ۔ الف صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تبیان کے معنی ہے واضح کرنے والا، میزان کے معنی ہے ترازو۔ نمبر 4 نحن ہی۔ الف ہم سب، ہی وہ، ہم وہ سب۔ کون سا صحیح ہے؟ الف صحیح ہے۔ نحن یعنی ہم سب اور ہی یعنی وہ، واحد مؤنث کے لیے۔ نزلنا ننزلو، ہم نازل کرتے ہیں، ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا، ہم نازل کرتے ہیں۔ کون سا صحیح ہے؟ بے صحیح ہے۔ پہلا ماضی ہے، دوسرا مضارع ہے۔ نزلنا ہم نے نازل کیا۔ ٹھیک، ماضی کا 14واں صیغہ ہے، ہم نازل کرتے ہیں، ننزلو۔ ٹھیک، اب معنی کے اعتبار سے کون سا لفظ صحیح ہے؟ یہ پہلے والی مشق کی جو صورت تھی اسی کو برعکس کر دیا۔ اب معنی پہلے بیان کیا ہے، الفاظ بعد میں لائے ہیں۔ جو معنی بیان کیے گئے ہیں وہ معنی کس لفظ سے مطابقت رکھتے ہیں، اس لفظ کے سامنے صحیح کا نشان لگانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 1 شفا واضح کرنے والا، شفا میزان، شفا تبیان، بے صحیح ہے۔ ٹھیک، تبیان یعنی واضح کرنے والا۔ 2 واضح دلیل، حفاظت کرنے والے، برہان حافظون، حدیث مبارکن۔ الف صحیح ہے، الف صحیح ہے۔ برہان واضح دلیل اور حافظون حفاظت کرنے والے، حافظ کی جمع ہے۔ ان سب نے اختلاف کیا، وہ فیصلہ کرے۔ اختلفوا یحکموا یا یحکم، یحکموا نہیں، کیا ہے؟ یحکم۔ کفروا یحکم، الف صحیح ہے۔ اختلفا، اختلفا، اختلفوا، ان سب نے اختلاف کیا،
یحکم وہ فیصلہ کرے. سب سے زیادہ مضبوط یاد. حافظون ذکر غلط ہے، اقوم ذکر بے صحیح ہے. سب سے زیادہ مضبوط یعنی اقوم. سب سے اچھا بابرکت، احسن مبارک، اقوم مبارک، احسن مبارک الف صحیح ہے. ٹھیک. مشق نمبر 2، عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے. اس تمرین میں پہلے ایک عبارت دی گئی ہے، پھر اس عبارت کے 2 ترجمے دیے گئے ہیں. ایک ترجمہ عبارت کے مطابق ہے، عبارت کا صحیح ترجمہ ہے، اور ایک ترجمہ غلط ہے. تو جو ترجمہ عبارت کے مطابق ہے، جو ترجمہ صحیح ہے، اس پر نشان لگانا ہے. نمبر 1، ان الذین کفروا بالذکر. ان الذین کفروا بالذکر، جن لوگوں نے انکار کیا دین کا. یقیناً جن لوگوں نے انکار کیا قرآن کا. کیسا ترجمہ صحیح ہے؟ بے صحیح ہے. ذکر سے مراد یہاں پر قرآن ہے. ان بے شک الذین جن لوگوں نے کفروا انکار کیا بالذکر یعنی قرآن کا. ذکر سے مراد قرآن ہے، دین نہیں ہے، لہذا بے صحیح ہے. نمبر 2، تبیانا لکل شیء. الف واضح کرنے والا تمام چیزوں کو، تمام چیزوں کو واضح کرتا ہے. کون سا؟ الف صحیح ہے. الف صحیح ہے، تمام چیزوں کو واضح کرتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. تبیان یعنی واضح کرنے والا، لکل شیء یعنی تمام چیزوں کو، تمام چیزوں کو واضح کرنے والا. نمبر 3، انزل الکتاب بالحق والمیزان. الف اس نے نازل کیا کتاب کو برحق اور معیار کو. انزل الکتاب وہ نازل کرتا ہے کتاب کو حقیقت پرکھنے کے لیے. کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ الف صحیح ہے. انزل کتاب اس نے نازل کیا کتاب کو بالحق برحق حق کے ساتھ. والمیزان میزان یعنی معیار. نیچے حقیقت پر رکھنے کے لیے یا نازل کرتا ہے غلط ہے، مضارع کا معنی کیا ہے، جبکہ یہاں پر انزل ماضی ہے. نمبر 4، یہدی للتی ہی اقوم. الف ہدایت کرنے والا ہے ہر استوار کی، وہ ہدایت کرتا اس راستے کی جو سب سے زیادہ مضبوط ہے. کون سا صحیح ہے؟ بے صحیح ہے. یہدی ہدایت کرتا ہے اس راستے کی جو سب سے زیادہ مضبوط ہے. چلے نمبر 5، انا نحن نزلنا الذکر. یقیناً ہم نے خود نازل کیا قرآن کو، یقیناً ہم نے قرآن کو تم پر نازل کیا. کون سا صحیح ہے؟ الف صحیح ہے. بے کہاں سے آئے گا؟ تم پر کا کہیں ہے ہی نہیں لفظ. الف صحیح ہے، بے صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تم پر آیا ہے تو تم پر کہیں آیا ہی نہیں ہے عبارت میں. انا نحن یقیناً ہم نے خود نازل کیا الذکر قرآن کو. ٹھیک، یہ دوسری مشق تمام ہو گئی. مشق نمبر 3، گزشتہ پڑھے ہوئے معانی کو ذہن نشین کر کے مندرجہ ذیل عبارتوں کا ترجمہ کیجیے. ٹھیک، اس سے پہلے کلمات کے جو معانی اور مفاہیم ذکر کیے گئے تھے، جو بتائے گئے تھے، جن کو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، وہ
معانی اگر ذہن نشین ہے آپ کے تو نیچے جو عبارتیں دی جا رہی ہیں ان عبارتوں کا صحیح ترجمہ کیجئے ان مفاہیم کو، ان معانی کو ذہن میں رکھ کر کے۔ نمبر 1، قد جاءکم برہان من ربکم، قد جاءکم بالتحقیق تمہارے پاس آئے تمہارے رب کی جانب سے حجت اور دلیل، برہان یعنی حجت یا دلیل، بالتحقیق تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس حجت یا دلیل آئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ اور ہم نے تمہارے پاس بھیجا، نورا یعنی روشنی، اور ہم نے تمہارے پاس روشنی بھیجی، ہم نے تمہارے پاس نور بھیجا، ہم نے تمہارے پاس نور کو نازل کیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اور ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں یا کریں گے، وَنُنَزِّلُ اور ہم نازل کریں گے، مِنَ الْقُرْآن قرآن میں سے، ما ہوا شفاء و رحمہ، ما ہوا وہ جو شفا ہے اور رحمت ہے، لما جاءہم جس وقت ان کے پاس آیا، لما جب جس وقت جاء آیا ہم ان کے پاس، جس وقت یا جب ان کے پاس آئی یا آیا، آئی وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ بے شک یہ کتاب کیا ہے؟ عزیز ہے، عزت والی ہے، حکمرانی والی ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور ہم نے تم پر کتاب نازل کی، وَنَزَّلْنَا ہم نے نازل کی، عَلَيْكَ تم پر، الکتاب کتاب کو، اور ہم نے نازل کیا تم پر کتاب کو، یعنی ہم نے تم پر کتاب نازل کی۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نزل اللہ نے نازل کی بہترین بیان کو، بہترین گفتگو کو، بہترین کلام کو، حدیث سے مراد کلام، گفتگو۔ اللہ نزل اللہ نے نازل کیا، احسن الحدیث بہترین بیان کو، بہترین کلام کو، بہترین احسن یعنی سب سے بہترین، اللہ نے نازل کیا سب سے بہتر کلام کو۔ ذالک ھدی اللہ، ذالک وہ ھدی اللہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، یہدی بہ وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے، من یشاء جس کی چاہتا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، کتاب یہ وہ کتاب ہے، اس کو بریکٹ میں رکھیں گے، یہ یا وہ کتاب، انزلناہ جس کو ہم نے نازل کیا، الیک تم پر، ٹھیک، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے تم پر نازل کیا، لیدبروا آیاتہ تاکہ غور کریں وہ لوگ، آیات ہی اس کی آیتوں پر، اس کی نشانیوں پر، تاکہ تدبر کریں، تدبر سے کام لیں اس کی آیتوں کے سلسلے میں، یا تاکہ غور کریں اس کی آیتوں پر۔ ان ھذا القرآن بے شک یہ قرآن، لیحکم بین الناس تاکہ حکم کرے، فیصلہ کرے،
لوگوں کے بیچ، لوگوں کے درمیان، لیحکم تاکہ وہ حکم کرے، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ اس چیز کے بارے میں کہ جس چیز کے بارے میں وہ لوگ اختلاف رکھتے ہیں، فیما اس چیز میں، اختلفوا وہ لوگ اختلاف رکھتے، فی ہے جس میں وہ لوگ اختلاف رکھتے ہیں اس میں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک اس کے کیا ہے، ہم لوگ نگہبان ہیں، ہم سب محافظ ہیں، وَإِنَّا بے شک ہم لوگ لہو اس کے لحافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ مشق نمبر 4، ٹھیک، مشق نمبر 4 میں کیا ہے، آیتوں کو پڑھ کر ان کا ترجمہ مکمل کیجئے۔ آیت دی گئی ہے، آیت کے نیچے ترجمہ دیا گیا ہے، لیکن ترجمہ مکمل نہیں ہے، ترجمہ ناقص ہے، درمیان میں خالی جگہیں رکھی گئی ہیں، خالی جگہوں پر آیت اور عبارت کے مطابق آپ کو ترجمہ کرنا ہے، خالی جگہوں پہ ترجمے میں ایسے کلمات اور الفاظ آپ کو درج کرنے ہیں، لکھنے ہیں کہ جو آیت کے کلمات کے مطابق ہوں، جس سے ترجمہ صحیح ہو سکے۔ نمبر 1، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یا ایھا الناس اے لوگوں، قد جاءکم بالتحقیق آیا تمہاری طرف، برہان یعنی دلیل تم سب کے پروردگار کی طرف سے، اے لوگوں بالتحقیق آیا تمہاری طرف دلیل یا برہان، حجت تم سب کے پروردگار کی طرف سے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، ان الذین کفروا یقیناً جن لوگوں نے انکار کیا قرآن کا، ذکر کا، جب آیا ان کی طرف، ان الذین کفروا یقیناً ان لوگوں نے انکار کیا، الذین ان لوگوں نے، کفروا انکار کیا، بالذکر ذکر کا، قرآن کا، لما جب جاءہم آیا ان کی طرف، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، وہ خدا کی ہدایت ہے، یہدی بہ ہدایت کرتا ہے، یہدی وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے، من یشاء جس کی چاہے، وہ خدا کی ہدایت ہے، وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے جس کی چاہے یا چاہتا ہے۔ انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، انزلناہ الیک، انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو، الیک تمہاری طرف، وانزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو، الیک تمہارے پاس، مبارکن بابرکت ہے، کس لیے، لیدبروا تاکہ غور و فکر کریں، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، وَأَنزَلَ
اور ہم نے نازل کیا معہم ان سب کے ساتھ الکتاب کتاب کو قرآن کو برحق بالحق تاکہ یحکم فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان۔ اب یہ پانچویں مشق میں 4 مشق حل کرنے کے بعد آپ تمام الفاظ اور ان کے معانی اور مفاہیم کو یاد کر چکے ہوں گے، لہذا اب سبق کے شروع میں جو آئی ہوئی تمام قرآنی آیات تھی ان کا لفظ بلفظ اور الگ الگ ترجمہ کیجیے تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ کتنے الفاظ کے معانی اور مفاہیم سے آپ آشنا ہوئے ہیں، کتنے معانی آپ کو یاد